خیال کریں، مگر یہ ہے کہ پریس کانفرنس ہے اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ اتنے شارٹ نوٹس پر یہاں پر تشریف لائے۔ یہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج ہم نے وہ جو بچی 24 تاریخ کو جس کی ڈیتھ ہوئی تھی حریم فاطمہ، اس کے قتل کے کیس کے سلسلے میں ہم نے آج آپ کو بلایا ہے، اور آج جو ہم ساری ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ یہ کیس ہم نے ٹریس کر لیا اور جو مرکزی ملزمہ تھی اس کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے، اور یہ سب سے پہلے میں آپ کو سی سی ٹی وی فوٹیج بتا دیتا ہوں کہ جس سے یہ سارا کیس ٹریس ہوا۔ بعض جگہوں پر تو یہ چل بھی چکی ہے، مگر ہمارے پاس مزید جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ جی دکھائیں گے۔ جس دن یہ وقوع ہوا اس دن کی ہمیں سی سی ٹی وی فوٹیجز مل گئی تھی۔ یہ اب ایک خاتون جو ہے برقع پوش خاتون یہ حریم فاطمہ کو لے کے جا رہی ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ یہ وہ اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے یہ اس کے جاننے والی ہے اور وہ اپنی مرضی سے جا رہے ہے، ولنگنس سے جا رہی ہے۔ اب یہ تھوڑی دیر بعد آگے جاتی ہے تو پھر یہ رکشہ تبدیل کرتی ہے، دوسرا رکشہ تبدیل کرتی ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ بچی جو ہے یہ ولنگلی اس کے ساتھ جا رہی ہے، کیونکہ یہ اس کے جاننے والی ہے۔ وہ یہ فورس کے ساتھ یا اس طرح سے نہیں جا رہی۔ یہ چیز جب ہمیں فوٹیج ملی تو ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی اس کے جاننے والی ہے جس کے ساتھ یہ بچی جا رہی ہے۔ اب اس کے بعد یہ 4 بجے کی ویڈیو ہے جب یہ خاتون جو ہے یہ واپس آ رہی ہے، اور یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ کنفیوزڈ ہے، اس کے پاس بچی نہیں ہے، اور یہ بھاگتی بھاگتی جو ہے نا یہ وہی خاتون واپس آ رہی ہے 2 گھنٹے بعد۔ اور یہ پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو ان کے گھر کی طرف جانے والی گلی ہے یہ اس میں جو ہے گھر کی طرف جو ہے دوبارہ جا رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جب ہم کو مل گئیں تو اس کے بعد پھر ہم نے تفتیش کا دائرہ جو ہے وہ گھر تک لے کر گئے ان کے کہ آیا یہ ملزمہ کون ہے کہ جو بچی کو اپنی مرضی سے لے کے جا رہی ہے، اور بچی جو ہے وہ اس کے ساتھ بغیر کسی خوف و خطر کے چل رہی ہے۔ اس میں جب ہم نے پھر جب فیملی کو دکھایا یہ ویڈیو تو فیملی نے یہ ٹریس کر دیا، اس خاتون کا نام بھی ہمیں بتا دیا، اور یہ بتا دیا کہ یہ خاتون جو ہے یہ ہمارے نیکسٹ ڈور نیبر ہے۔ اور پھر اس کے بعد نیکسٹ ڈور نیبر کا جب ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ یہ ہے، اور وہ ان کے گھر ریگولر آنا جانا تھا اس کا، اور وہ اپنا گھر میں زیادہ ٹائم انہی کے گھر میں گزارتی تھی، اور یہ فیملیز دونوں آپس میں بہت قریبی فیملی ہیں، اور بہت قریبی رشتہ دار تو میں نہیں کہوں گا، مگر کافی عرصے سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے ان کا بہت قریبی تعلق تھا، آنا جانا تھا، اور بچی کے ساتھ ویسے بھی آتی جاتی رہتی تھی۔ جب بچی گھر سے نکلی تو سب کو پتہ چل گیا کہ بچی گم ہو چکی ہے، تو اسی کو خاندان والوں نے کہا کہ آپ جائیں اور بچی لے کے آ جائیں۔ مگر اس نے پہلے کا پلان کیا ہوا تھا کہ بچی کو یہ اس نے پیسے دیے تھے کہ بھئی آپ یہ پیسے لیں اور دکان سے چیز لینے جائیں۔ جب وہ دکان سے چیز لینے نکلی ہے تو یہ پھر اس بچی کو لے کر گئی ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے اس کو پیدل لے جا رہی ہے۔ یہ اس جگہ پر جو ہاسٹل ہے، اس کا ہاسٹل کا کیا نام ہے؟ اسلامی ہاسٹل کے سامنے کی جگہ ہے، اور اس ہاسٹل کے سامنے سے اس نے ایک رکشہ لیا، اور پھر تھوڑا آگے جا کر وہ رکشے سے اتر کر اس نے رکشہ کو جو ہے نا وہ چینج کیا۔ اس نے جب رکشہ چینج کیا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس نے آگے دوسرا رکشہ لیا۔ دوسرا رکشہ لینے کے بعد اس نے پھر آگے لے جا کر اس کو دوسرا رکشہ اس نے روکا ہے مسعود باغ کے پاس، وہاں سے اتر گئی، اور مسعود باغ کے آپ اطراف میں دیکھ لیں تو کافی ساری وہ ایسی جگہیں ہیں کہ جدھر جو ہے یہ جھاڑیاں سی ہیں اور ذرا اوپن سا ایریا ہے، تو وہاں لے جا کر اس نے جو ہے بچی کا جو ہے وہ قتل کیا، اس کا ناک سانس بند کر کے اور منہ بند کر کے اس کو قتل کیا۔ اور یہ جو واپسی کی ویڈیو ہے یہ پھر دوبارہ رکشے میں بیٹھ کر آئی اور پھر بچی کی ڈیڈ باڈی ادھر پھینکی جدھر سے ہم نے ریکور کیا نالے میں، اور اس کے بعد جو ہے یہ پھر بھاگتی ہوئی واپس گھر کو چلی گئی۔ اس میں جو ایک مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ تو ساری چیزیں ڈٹرمن ہو گئیں، اور اس خاتون نے جو ہے وہ ساری سٹوری بھی سنا دی، اور سٹوری جو ہے ساری ہمارا جو ڈیٹا تھا اس کے ساتھ میچ بھی کرتی ہے۔ اب یہ ہے کہ اس میں ہم نے بہت زیادہ لوگوں کے ڈی این اے ٹیسٹ بھی لیے، اس میں ہم نے جیو فینسنگ بھی کروائی، اس میں ہم نے 100 سے زیادہ لوگوں کو انٹاروگیٹ بھی کیا، اور اس کے علاوہ ہم نے دیگر ایجنسیوں سے بھی مدد لی۔ کافی یہ 10-15 دن جو ہمارے گزرے ہیں، 12-14 دن،
یہ کافی ایک ہمارا مسلسل کوشش اور پوری ٹیم نے محنت کی، جس میں کہ فورینزک ایکسپرٹس اور جس میں ڈی این اے ایکسپرٹ اور ان ساروں سے ہمارا بھی رابطہ تھا. جب اس کا پوسٹ مارٹم ہوا تو اس میں آپ دیکھتے ہوں گے، آپ نے کو ملا بھی ہوگا، اس میں لفظ یوز کیا گیا ہے کہ پروبیبلی سیکسچوئل اسالٹ اس کے اوپر ہوا ہے. اس کے بعد جو ہے جب ڈی این اے ٹیسٹ کرایا گیا تو ڈی این اے میں کسی قسم کے جو ہے وہ ریپ کے وہ شواہد نہیں ملے. اور پھر اس کے بعد ہم نے لیگل ایکسپرٹ سے بھی رابطہ کیا تو انہوں نے بھی یہی بتایا کہ بچی کا ریپ نہیں ہوا. ہم نے خیبر میڈیکل کالج میں بھی ٹیم بھیجی اپنی، اور اس کے علاوہ ہم نے دیگر بھی جتنے بھی فورینزک ایکسپرٹ ہیں ان سے رابطہ کیا اور ان کو بچی کی کنڈیشن بھی بتائی، اور جو ڈی این اے کا بھی نیگیٹو آیا تھا اس پر ڈسکس کیا تو انہوں نے یہی بتایا کہ بچی کا ریپ جو ہے وہ نہیں ہوا. تو اس طرح جو ہے یہ کیس ٹریس ہو گیا اور یہ ساری چیز جو ہے وہ چل گئی. اب یہ سوال ہے کہ یہ کیوں کیا گیا قتل. تو پھر لڑکی کے بیان اور جو دیگر لڑکی کا موبائل فون پھر ہم نے سارا فورینزک کے لیے بھیجا، اس کا سارا ڈیٹا ہم نے ریکور کروا لیا. اور باقی جو اس میں ہمارے جو باقی دیگر اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے ان کا بھی بڑی مشکل کے ساتھ بڑے ہائی پروفائل قسم کے سافٹ ویئر یوز کرنے کے بعد ہمیں یہ اس کا ڈیٹا ملا، جس میں ڈیٹے میں پھر وہ باتیں جو اس نے ہمیں بتائی تھیں وہ ثابت بھی ہو گئیں. وہ یہ تھا کہ یہ اس گھر میں رہتی تھی اور اسی گھر میں لڑکی کے چچا کے ساتھ جو تھی یہ شادی میں انٹرسٹڈ تھی، اور پھر وہ شادی نہیں کروائی گئی. اور اس میں سب سے زیادہ رول جو تھا وہ اس کے حریم کے والد کا تھا، جو مخالفت کر رہے تھے کہ ہم اس کی شادی بالکل اس کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے. پھر یہ خاتون جو ہے یہ ڈپریشن کی مریضہ ہے ریگولر، اور یہ کافی عرصہ یہ ابھی بھی زیر علاج ہے اور بہت زیادہ اس کا ڈپریشن کے بھی مریض ہے یہ. تو یہ اس نے جب پہلے بھی اس کو ڈائیورس ہوئی اور اس کی وجہ سے ڈپریشن تھا، اور جب دوسری دفعہ اس کی ریجیکشن ہو گئی اور خاص کر کے بچی کے والد کی طرف سے، تو پھر اس نے انتقام لینے کا سوچا اور اس نے کہا کہ میں بچی کے والد سے انتقام لوں گی. تو اس میں سیویئر ڈپریشن اٹیک میں بھی تھی، اور پھر اس نے اس دوران بچی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. ہماری ابھی تک جو تفتیش ہے اس کے مطابق آپ دیکھ لیں کہ یہ اکیلی جا رہی ہے، بچی اس کے ساتھ چل رہی ہے. رکشے اس نے تبدیل اسی لیے کیے ہیں کہ اگر کوئی میرے پیچھے پتہ چل جائے تو پھر جو ہے میں اس چیز میں سامنے نہ آ سکوں. گھر سے یہ کرائم کے انٹینٹ کے ساتھ نکلی ہے. گھر سے ہی آپ دیکھ لیں اس کا کریکٹر اس طرح کا ہے کہ یہ گھر سے ہی اس نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ یہ بچی کو قتل کرے. موقع پر لے کر بھی گئی، موقع پر اس نے بچی کو بٹھایا، وہاں پر کافیاں شافیاں بچی کھاتی رہی. پھر اس نے وہاں پر نالے میں پھینکنے کا سوچا مگر وہاں پانی کم تھا، تو پھر اس نے اینڈ میں لے جا کر جو ہے وہ ادھر جو ہے وہ اس کا سانس دبا کر ناک کے ذریعے منہ بند کر کے اس کو قتل کیا. اور یہی چیزیں جو ہے فورینزک جو ڈیتھ کا ریزن جو ہے اس کا وہ بھی ڈاکٹر نے بتا دیا ہے کہ اس کا ناک بند کیا گیا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھا گیا اور اس طرح اس کو قتل کیا گیا. تو یہ ساری چیزیں اس میں اب جب واپس آ رہی ہے آپ دیکھیں کہ وہ ڈیڈ باڈی کو ٹھکانے لگایا، اکیلی واپس آ رہی ہے. اس کے علاوہ بھی جو ہے ہم نے رکشے والے بھی ہم نے سارے ٹریس کر لیے ہیں، یہ رکشے اور جس طرح گئی ہے وہ بھی سارے ہمارے ایویڈنس میں موجود ہیں. اس کے علاوہ جس جگہ ڈیڈ باڈی پر پھینکا گیا وہاں پر بھی آئی وٹنس بھی ہمارے پاس موجود ہیں. اور ابھی ہماری انویسٹیگیشن یہ ہے کہ ابھی ہم نے اس کو اریسٹ کیا لیا فارملی، اور ابھی ہم انویسٹیگیشن مزید جاری ہے. اس میں جو چیز ہمیں مزید آتی جائے گی پھر ہم انشاءاللہ آپ سے شیئر بھی کرتے رہیں گے. ابھی ہم نے ضروری سمجھا کہ جو ابھی تک ہماری انویسٹیگیشن کا جہاں تک ابھی ہم پہنچے ہیں وہ آپ سے شیئر کر لیں، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ ہائی پروفائل کیس ہے اور کوہارٹ کے لوگوں کی بہت زیادہ سینسٹیوٹیز ہے. اس میں ہمیں بہت زیادہ لوگ رابطہ کرتے ہیں، ایسوسیشن رابطہ کرتی ہیں، جرگے بنے ہوئے ہیں. اس میں جو ہے وہ کافی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز کچھ نہ کچھ لوگ جلسہ جلوس دھرنا شرنا سارے کر رہے ہیں. کرک میں بھی کر رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ کرک سے بلانگ کرتے ہیں. تو ابھی تک جو تھا ہم نے کہا کہ ہم آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دیں. ابھی جو باقی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آئیں گے. اچھا سر، میرا سوال یہ کہ آپ اگر کائنڈلی بتا دیں کہ ڈیڈ باڈی اس خاتون نے کس وقت پھینکی. اگر سوال میرا ڈیڈ باڈی اس نے تقریباً 4:30 کے قریب پھینکی. اچھا 4:30 کے قریب. تو سر جہاں سے ڈیڈ باڈی ریکور ہوئی ہے وہ ایسی کوئی ویرانہ تو ہے نہیں کہ وہاں پہ لوگوں کا آنا جانا ہو نہیں. جب یہ واقعہ ہوا تو میں تقریباً ڈیلی بیسس پہ 2 بجے گیا 4 بجے آیا تو وہاں ایسا کوئی نہیں تھا. اور ہیومن نیچر ہے کہ کہیں بھی کوئی اگر ان یوزول چیز نظر آ جائے پڑی ہو تو ایک دم سے وہ کیچ کر لیتی ہے.
تو کیا وجہ ہے کہ مطلب 4:30 بجے یا 4 بجے یہ ڈیڈ باڈی وہاں پھینکی گئی اور بچی کی لاش جو ہے صبح 6:30 بجے ملتی ہے؟ تو یہ بات مطلب ماننے کو دیکھیں یہ بات ہے، اس پر ہم نے بھی کافی غور و فکر کیا، اور جو یہ ابھی باقی ایویڈنس ملے اور آئی وٹنس ملے کہ جنہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارے سامنے جو ہے وہ ڈیڈ باڈی کو ادھر ڈسپوز کیا گیا. اب وہ چھوٹے بچے تھے، وہ کالج کے اسٹوڈنٹس تھے، وہ اپنے ڈر سے ہر کوئی ظاہری بات ہے کوئی نہیں بات کرتا ہے. وہ اگلے دن انہوں نے گھر میں جا کر بات کی اور گھر والوں نے انہیں کہا کہ جائیں آپ پولیس کو یہ اسٹیٹمنٹ دے کر آئیں. اور آپ دیکھ لیں کہ یہ خاتون جو ہے یہ واپس آ رہی ہے اور خالی ہاتھ آ رہی ہے، اور یہ اس وقت ڈیڈ باڈی کو پھینک کے آ رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہماری انویسٹیگیشن کے مطابق اس نے تقریباً 4:30 بجے تک پھینکا. ذرا وہ نالہ ہے، نالے میں نیچے ہے، ادھر جھاڑیاں شاڑیاں بھی ہیں، اور اکثر لوگ ایسی چیز دیکھ کر تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو پولیس کے ساتھ اس طرح تعاون کرتے ہیں. اچھا، یہ جس بندے کو ڈیڈ باڈی ملی وہ بھی ڈائریکٹ پولیس کے پاس نہیں ہے جی وہ محلے کے ایک بندے کے پاس گیا، پھر وہ جا کے اس نے بچی جی کے بالکل. والدین سے کہا کہ وہاں پہ یہ بچی پڑی ہے. تو ابھی تک مطلب یہ بات سمجھ میں قاصر ہوں کہ مطلب 4:30 بجے باڈی پھینکی گئی، پھر صبح 6:30 بجے باڈی ملتی ہے. تو اتنا وہ اس سے ٹچ سوال میں رہی ہے کہ ابھی تک میڈیکل لیگل ڈاکومنٹس میں پوسٹ مارٹم رپورٹ آپ کے پاس واحد وہ ڈاکومنٹ ہے جس میں آپ موسٹ پرابیبلی کہتے ہیں. میں چلے موسٹ پرابیبلی کی اوپر ہی بات کر لیتا ہوں. میڈیکل سائنس میں پرابیبلی اور نان پرابیبلٹی کچھ نہیں ہوتا. ڈیڈ ہوتا ہے یا الائیو ہوتا ہے، بلیک ہوتا ہے یا وائٹ ہوتا ہے، گرے نہیں ہوتا پیچھے. وہاں پہ جو انڈیکیشنز ہیں میرے خیال میں اسی دن میری آپ سے فون پہ بھی بات ہوئی تھی، والوا انجرڈ، ہائمن ایبسنٹ، ہائمن رپچرڈ، یہ چیزیں موجود ہیں. مطلب شواہد تو ہیں کہ نہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں. والوا انجرڈ نہیں لکھا ہوا، لکھا ہوا ہائمن رپچرڈ ابلیگ ایبسنٹ. ہائمن رپچرڈ ابلیگ ایبسنٹ. اب ایک چیز رپچر ایبسنٹ ہو تو وہ رپچر کیسے ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس میں بہت ساری ٹیکنیکل ڈیٹیل ہیں جو کہ ہم نے ڈاکٹرز سے مشورہ کیا، جو کہ ہم ڈاکٹر یہ ایس پی صاحب خود بھی جو خیبر میڈیکل کالج کے جو ہیڈ آف فورینسک ڈپارٹمنٹ ہے ان کے پاس بھی گئے، اور انہوں نے ہمیں ساری یہ چیزیں ایکسپلین بھی کی. بچی کا ہائمن کہاں ہوتا ہے، کیسے رپچر ہوتا ہے، رپچر ہونے کی صورت میں اس میں کتنی بلیڈنگ ہوگی، کتنی ٹیئرنگ ہوگی، اس میں ڈی این اے لازمی ریکور ہوگا. اب یہ ساری چیزیں ہم نے بہت مائنر ڈیٹیلز کے ساتھ ڈسکس کی ہیں ان کے ساتھ، اور وہ اس بات پر بالکل وہ ہیں کہ جو ہے وہ ریپ اس کا جو ہے وہ نہیں ہوگا. اور پروبیبلی کا لفظ آپ دیکھ لیں اس میں لکھا ہوا ہے. یہی ہے کہ وہ بھی ایک فائنل اوپینین دینے سے جو ہے اس کا ایک ڈبل اس نے رکھ دیا کہ پروبیبلی. ٹھیک ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں ایسی کہ جو وہ ہمیں، اور ہم نے اس کے لیے ہم نے اس کے لیے بورڈ کا لکھ دیا ہے کہ اس کا دوبارہ بورڈ کرایا جائے. اس کے لیے شاید قبر کشائی کروائی جائے گی، اور دوبارہ اس کا جو ہے نا وہ میڈیکل ہو کے اگر اس طرح کی کنفیوژن ہے تو یہ کلیئر ہو جائے گی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اس کا یہ جانے کا ٹائم، وہاں پر بچی کو ٹھکانے لگانے کا ٹائم، قتل کرنے کا ٹائم، پھینکنے کا ٹائم، آنا، وہ سارا ہم نے کیا. تو اس کے مطابق جو ہے یہ سارا جو ہے نا یہ ٹائم ہمارا اس کے کیلکولیشن اس کے مطابق بالکل درست ہے. اچھا، فرینزک کی بات سر آپ نے کی. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ بچی کو مرے ہوئے مور دین 12 آور ہو چکی ہے. بچی کی لاش پڑی تھی نالے میں. اب بچی ملی والد کو، بچی کو لے کے گئے گھر، بچی کو نہلایا، صاف کیا، وہ کپڑے وغیرہ سارے چینج کیے. موسٹ پروبیبلی جو مطلب جو ایویڈنسز وغیرہ تھے وہ تو دھونے دھلانے نہیں چلے گئے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، بچی کو یہ گھر لے کے نلایا نہیں ہے انہوں نے. ٹھیک ہے جی. کپڑے صرف چینج کر کے ہمیں دیا، اور اس کے بعد جو ہے اس وقت اس سے کوئی ضائع نہیں ہوا. اور اگر دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اب یہ چیزیں بہت اب مائنر ڈیٹیل کی ہیں، اچھا بھی نہیں لگتا ادھر. ویسے آپ مجھ سے ڈسکشن کر لیں کہ اگر یہ ہوتا تو اتنی زیادہ بلیڈنگ ہوتی. میں آپ کو بتاتا ہوں جن خواتین نے اس کا وہ بعد میں غسل دیا، اور جو فیملی ہے وہ خود کہتی ہے کہ جی اس کا جو ہے نا وہ یہ شواہد نہیں ملے کہ اس کے ساتھ اس طرح کا کام ہے. کوئی بلیڈنگ نہیں ہے، کوئی ڈی این اے میں اسپیسیمن نہیں آیا. اگر اب چلیں وہ میں پھر آپ کو بعد میں بتا دوں گا. ساری بہت ساری اس میں مائنر ڈیٹیلز ہیں جو کہ ہم نے بڑے ڈیٹیل سے ڈسکشن کیے ہیں. اور ہمارا جو تھا پہلا فوکس یہی تھا کہ ہم ریپسٹ کو پکڑیں، اور اس میں جو اگر کوئی ریپ ہوا ہے تو پھر اس خاتون کے ساتھ کون ایسوسیٹ کہ جو ریپ کرے. اب خاتون
جا رہی ہے واپس آ رہی ہے اکیلی جا رہی ہے, موبائل فون میں کسی کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ نہیں ہے, ایک ایسا ٹائمنگ نہیں ہے کہ پھر آگے جو سارا کچھ بچی کے ساتھ ہوا اس میں کسی دوسرے بندے کا ملنا. ہم رکشے والے سارے انٹرویو کیے, موقع کے بندوں کے انٹرویو کیے, اس میں فی الحال ہمیں ایسے کوئی شواہد نہیں ملے گی. انویسٹیگیشن جاری ہے ابھی. سر عدالت کی کارروائی کے لیے زیادہ اہم کون سی چیز ہے, پوسٹ مارٹم یا ڈی این اے؟ وہ پوسٹ مارٹم ہے, مگر ابھی دوبارہ ہم نے بورڈ کے لیے لکھ دیا ہے, اور وہ بورڈ جو ہے وہ انشاءاللہ جلد کانسٹیٹیوٹ ہو کے تو پھر اس کا سامنے ڈیسیجن آ جائے گا. جتنے بھی فورینسک ایکسپرٹ سے ہم نے اوپینین لیا ہے تو انہوں نے ہمیں ڈینائی کیا, اور یہ کیس اسی وجہ سے لینتھی ہو گیا کیونکہ وہ پھر جب ہم نے ڈی این اے نہیں ملا, جب ہم نے انٹروگیشنز انٹرویو اور دیگر ہمارے شواہد جتنے بھی تھے اس کے نتیجے پر ہم اس کی بنیاد پر ہم اس نتیجے پر پہنچے. ڈی این اے رپورٹ میں کتنی یقین سے کہا جا رہا ہے دیگر رپورٹ بنانے یا قبر کشائی کی ضرورت ہے؟ یہ بورڈ کا کام ہے نا, وہ ڈیسائیڈ کرے گی. وہ بورڈ ڈیسائیڈ کرے, شاید قبر یا کشائی نہیں کرنی ہے, اس کے بعد وہ انٹرویو کریں گے پوسٹ مارٹم جنہوں نے انیشیل کیا ہے, اور جو ہمارے ذہن کے خدشات ہیں جو تفتیش میں سامنے آئے ہیں, جو آپ کے بھی خدشات ہیں درست ہیں بالکل. اور یہ ہے کہ وہ مطلب جو انہوں نے یہ بتایا کہ اگر پینیٹریشن ہوئی ہے تو پھر ڈی این اے تو مسٹ ہے ادھر سے, میل ڈی این اے, سیمن ڈی این اے, کچھ نہ کچھ وہ چیزیں مسٹ ہیں, تو وہ نہیں ملی ادھر سے. وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لایا گیا, لیکن میری یہ بات نہیں ہے کہ بچے کو صاف ستھرا کر کے چلو مائنر ڈیٹیلز ہاں نہیں صرف چینج کروانا. اچھا چلو وہ آپ کی ہوا, کیونکہ ڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں جو ایبڈومینل ایگزامینیشن کی شیٹ ہے وہاں پہ صرف وہ ہائمن رپچر اور ایفسڈ لکھا ہوا ہے, والوا انجرڈ نہیں والوا نہیں انجرڈ لکھا ہوا, وہ جائنل ایبریشن لکھا ہوا. وہ میں دکھا دوں ٹھیک ہے, وہ اس پہ پھر ڈسکس کر لیں گے. نہیں وہ دیکھا ہوا ہے میں نے, وہ بھی ڈاکٹر نے ہمیں وجوہات بتائی ہیں کہ وہ کیوں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ پھر میں آپ کو ڈیٹیل بتا دوں گا, وہ میرے پاس ریکارڈنگ بھی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ یہ لکھا ہوا جو ہے اس کا کیا مطلب ہے اور ہوا کیا ہے, وہ ہمارے پاس ساری ڈیٹیل ہے. وہ ڈیتھ کے بعد جب انورٹ ہو باڈی اور سبمرجڈ ہو پانی میں تو پھر اس طرح کی وہ سائن دیتی ہے کہ وہ لگتا ہے کہ یہ انجرڈ ہے, پر وہ انجرڈ نہیں ہوتا. سر نے پوچھا تھا کہ حسن کو بھی حراست میں لیا گیا ہے کیونکہ اگر اس کے ساتھ ان کا تعلق ہے تو ان کی وجہ سے بھی یہ عورت اس تک پہنچی ہے. نہیں, اس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا, اس کو بلایا گیا تھانے میں, اور ابھی تفتیش جاری ہے. ابھی اس کا دیکھے کرائم تو ابھی اس کا ڈٹرمن کرنا ہے کہ اس کا اگر بچی کے قتل میں کاز تو بن سکتا ہے وہ, مگر جی سبب وہ بنا ہے, مگر کرائم کا اس کا انٹینشن تو نہیں ہے کرائم. فی الحال تو ابھی یہ ہماری نتیجہ ہے. اچھا سر ایک سوری آپ کو تنگ کروں تھوڑا سا, آپ نے کہا کہ یہ ایک قسم کا ریونج تھا. جی ٹھیک ہے, تو سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس خاتون کا ان کی گھر ٹریٹمنٹ آنا جانا تھا اور زیادہ وقت یہیں پہ گزارتی, کوئی ایسا نہیں تھا. اگر حریم کے چچا سے یا حریم کے کسی فیملی ممبر سے اس نے انتقام لینا تھا, وہ انتقام لینے کے تو اور بھی بہت طریقے ہیں, مطلب ان کے کچن تک اس کا جو ہے اس نے یہی بتایا کہ اس نے اپنے گھر میں بھی کئی دفعہ پلان کیا اس کو قتل کرنے کا, اور دیگر بھی کئی پلان کیے اس نے, مگر فائنلی اس نے جو اس کو اچھا لگا اس نے وہی کیا. سیکنڈلی آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب وہ جو خاتون ہے آپ اس کو صرف انزائٹی ڈپریشن کا نام دے رہے ہیں, بلکہ میری اطلاع کی ان کا باقاعدہ سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ بھی چل رہا ہے نا اس کے, وہ دکھائیں ذرا کتنا. اچھا یہ دیکھ لیں, یہ اس کے سارا ہم نے میڈیکل ریکارڈ لیا ہے, یہ اب ریگولر اس کے یہ تو یہ دکھائی تھی ملزم نے آپ کو خود بتائی؟ نہیں, یہ تو میں نے جا کر ادھر سے ڈاکٹر صاحب سے, تفتیش کا حصہ ہے. یہ میں نے ڈاکٹر سے ملزمہ نے کنفیشن کی, کس چیز کا, ملزمہ نے اس ساری چیز کا کنفیشن کیا. جو ایک تو ملزمہ ہے سر وہ ڈپریشن میں ہے, سائیکو پیشنٹ ہے, اس کی کنفیشن کا آپ کیسے بلیو کر سکتے ہیں؟ نہیں تو کیونکہ باقی اس نے ہمیں سارے پروف پرووائڈ پرووائڈ ہوئے, جو کچھ اس نے بتایا ہم اس کی حرف بحرف اس چیز پر اعتبار تو نہیں کیا گیا. وہ بھی اپنے ویڈیو سے انکار تو نہیں کرتے نا. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ اتنا بھی نہیں ہے, پہلے جب اس کو لایا گیا, جب اس کو ویڈیو نہیں دکھائی گئی تو اس نے بالکل ماننے سے انکار کیا اور اس نے ڈینائی کیا, اور پھر اس کے بعد اس نے ہمیں یہ بھی کہا کہ یہ برقعے میں میں نہیں ہوں, آپ پروف کریں میں کیسے ہوں برقعے میں. اس نے ہمیں اور بھی مس لیڈ کرنے کی کوشش کی, اس نے اور بھی الزامات لگائے, اس نے بہت ساری دیگر سٹوریاں بھی سنائیں, مگر سٹوری
ہم تو وہ صرف لیں گے کہ جس کا سبسیکوینٹ ایویڈنس ہمیں ملے گا سر، تو جس کا ہم ٹھیک ہے، اوکے سر. اس کیس میں سر اگر ریپ والا معاملہ نکال دیا جائے پھر تو سمپل مرڈر سمپل مرڈر کیس ہے جی بالکل. ٹھیک ہے. اور یہ باتیں ہوتی ہیں کہ مطلب وہ بعض اوقات اپنی آسانی کے لیے، میں پولیس کی جو کارکردگی ہے اس کو ڈاؤٹ نہیں کر رہا، اس کو کوشچن نہیں کر رہا، لیکن جو باتیں ہوتی تو کرنی پڑتی ہیں. سیکنڈلی آپ نے کہا کہ آپ کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا، میڈیا کا بھی پریشر تھا، آبویسلی سوسائٹی کا بھی پریشر تھا. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ مطلب صرف وہ پریشر کو تھوڑا کم کرنے کے لیے یہ اس کیس میں اجلاس سے کام لیا گیا تھا؟ نہیں دیکھیں، اجلت سے کام نہیں لیا گیا. یہ چیزیں بہت، آج کتنا دن ہو گیا، 14 دن ہو گیا. ٹھیک ہے جی. ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے، مزید جو بھی آیا وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ٹھیک ہے. ابھی صرف انیشیلی ہم بتا رہے ہیں کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں. دباؤ تھا بالکل، مگر دباؤ کے نتیجے میں آ کر نہ ہم کسی بے گناہ کو پھنسا سکتے ہیں، نہ کسی بے گناہ کو بچا سکتے ہیں. اگر کوئی اس میں انوالو ہے، کل بھی آتا ہے ہمارے آگے، ہم اس کو رکھیں گے. مگر ابھی تک جو نتیجے ہم پہنچا، اور یہ میڈیکل جو تھا، واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کوئی کہہ سکتا ہے ہم پر کہ ہم نے جو ہے شاید کیس آسان کرنے کے لیے، مگر یہ کیس آسان کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ اس پر بہت زیادہ ایکسپرٹ اوپینین لیے گئے، ڈاکومنٹس کو دیکھا گیا، موقع کو دیکھا گیا، بیانات کو دیکھا گیا، اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمارے پاس موبائل فون ڈیٹا کی ایسی چیزیں ریکور ہوئی گئی ہیں کہ جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. جب موبائل فون سے جو چیزیں ڈیلیٹ ہو چکی تھیں وہ ہم نے ریکور کرائیں. اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. وہ ان سے ہم پھر مطمئن ہوئے، وہ ہم نے شیئر بھی کی، اور وہ یہ ساری چیزیں اس میں ڈی این اے مشکوک لوگوں کے ٹیسٹ کیے گئے. بہت سارے یہ رکشہ جو یہ ہمیں سی سی ٹی وی کے بعد رکشے جو ملے ہیں، یہ بہت بڑی محنت کے بعد ملے ہیں. یہ رکشے والے لائے گئے، ان کی سٹیٹمنٹس لی گئیں. آگے جو جہاں تک گئی ادھر سے سارے لوگوں کو انٹرویو کیا گیا. تو یہ ٹیم نے کافی محنت سے کام کیا اور بالکل اپنی ذمہ داری سے کام کیا، اور یہ میں بڑی ذمہ داری سے ساری چیزیں آپ تک پہنچا رہا ہوں.